بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونستهدیه والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس قرآن نمبر 186 اور آج سورۃ البقرہ کی صرف ایک آیت کی تلاوت و تشکیل آئے گی، آیت نمبر 234۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یتوفون منکم ویذرون ازواجا یتربصن بأنفسهن 4 أشهر وعشرا فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، والذین، اور جو لوگ، یتوفون منکم، تم میں سے وفات پا جائیں، ویذرون، اور چھوڑ جائیں، ازواجا، بیویاں، یتربصن بانفسہن، روکی رکھیں اپنی جانوں کو، 4 اشہر وعشرا، 4 مہینے 10 دن، فاذا بلغنا، پھر جب وہ پہنچ جائیں، اجلہن، اپنی میعاد کو، فلا جناح علیکم، بس تم پر کوئی گناہ نہیں، فیما فعلنا، اس بات میں کہ وہ فیصلہ کر لیں، فی انفسہن، اپنی جانوں کے بارے میں، بالمعروف، خوبی کے ساتھ، واللہ بما تعملون، اور اللہ جو کچھ کہ تم کر رہے ہو اس سے خبیر، باخبر ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اور تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں تو یہ بیویاں اپنی جانوں کو روکے رکھیں 4 مہینے 10 دن، پھر جب وہ پہنچ جائیں اپنی میعاد کو تو تم پر کوئی گناہ نہیں اس بات میں کہ وہ عورتیں اپنی جانوں کے بارے میں خوبی کے ساتھ کوئی فیصلہ کر لیں، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں 3 باتیں بتلائی گئی ہیں۔ پہلی بات، تم میں سے جو لوگ وفات پا جائیں اور بیویاں چھوڑ کر جائیں تو اب تو وہ بیویاں اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک انتظار میں رکھیں، نکاح نہ کریں۔ دوسری بات، پھر جب وہ اپنی عدت کی میعاد کو پہنچ جائیں، یعنی 4 مہینے 10 دن ہو جائیں، تو وہ اپنے بارے میں جو کارروائی، مثلا دوسرا نکاح قاعدے کے مطابق کریں تو تم پر کچھ گناہ نہیں ہے۔ تیسری بات، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ بزرگان محترم، یہاں ایک تو بیوہ کی عدت کی مدت بیان کی گئی ہے کہ جب کسی عورت کا شوہر انتقال کر جائے تو ایسی صورت میں وہ عورت انتقال کے فوری بعد دوسرے کسی شخص سے نکاح نہیں کر سکتی، بلکہ اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے آپ کو 4 مہینے 10 دن تک نکاح سے روکے رکھے۔ 4 مہینے 10 دن کی اس مدت کو عدت کہا جاتا ہے۔ عدت کے دوران عورت سوگ میں رہے، خوشبو، مہندی وغیرہ نہ لگائے اور بن ٹھن کر نہ رہے۔ یہ 4 مہینے 10 دن کی عدت اس کے لیے ہے جس کو حمل نہ ہو۔ اگر شوہر کے انتقال کے وقت اگر عورت حاملہ تھی تو اس کے وضع حمل تک، ڈیلیوری تک اس کی عدت ہے۔ سورہ طلاق میں یہ حکم موجود ہے، جب بچہ پیدا ہوگا تو پھر اس کے بعد وہ کسی دوسرے شخص سے نکاح کرے گی۔ جب عدت گزر جائے، یعنی 4 مہینے 10 دن ختم ہو جائے، یا اگر حاملہ ہے تو ڈیلیوری ہو جائے، تو اس بیوہ عورت کو اختیار ہے کہ خوبی کے ساتھ شرعی قواعد کے مطابق جس سے چاہے نکاح کر لے۔ ایسی صورت میں کسی کو رکاوٹ ڈالنے کا کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ عورت عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد اپنے بارے میں خود مختار ہے۔ بعض سسرالی رشتہ دار یا خود عورت کے اپنے رشتہ دار یا سرپرست بیوہ عورت کو عدت کے بعد نکاح کرنے میں رکاوٹ ڈالتے ہیں، جبکہ اس پر ظلم ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے میں عورت کو اجازت دی ہے کہ وہ اپنے اختیار سے نکاح کرے، تو پھر ہمیں کیا اختیار ہے کہ ہم اس کو نکاح سے روکیں؟ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے اختیار پر روک لگانا بہت بڑا جرم ہے۔ اس کے مضر اثرات بھی سماج پر پڑتے ہیں۔ اگر سرپرستوں کی طرف سے اس عورت کو نکاح سے روکا گیا اور جائز صورت سے اپنی خواہشات کی تکمیل سے اس کو محروم کر دیا گیا اور وہ کسی حرام کاری میں مبتلا ہو گئی، تو اس خرابی اور حرام کاری کے ذمہ دار تو وہی ہیں جنہوں نے اس کو نکاح سے روکا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان تمام حالات میں اللہ تعالیٰ کے حکموں کو سامنے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور متعلقین کے گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجیں اور اجر ثواب پائیں۔